الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى، على عدد ما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کرنی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے. ایسے تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہیں. وہ روزے فرض کیوں ہیں؟ روزے رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. رمضان المبارک ابھی آیا نہیں، تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے اچھے طریقے سے تیاری کر لیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیں. اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا کیسے ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص بنا لیں، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. ہم جو بھی کام کریں اس کے اندر اللہ کی رضا ہو. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کا ہمیں صلہ بھی اچھا ملے گا، اگر نیت اچھی نہ ہوئی تو اس کا صلہ بھی ہمیں اچھا نہیں ملے گا. اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کی تیاری کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں کا انتخاب کر لو، اس کے اندر ہمیشگی اختیار کرو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عافیت، کوئی رحمت، کوئی برکت جب بھی اللہ کے ہاں سے نازل ہوگی اس کے اندر تمہارا حصہ ہوگا. وہ 3 کام کیا ہیں؟ ان کے اندر پہلا کام یہی اللہ رب العزت کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی. اپنے اندر اللہ کی خوشنودی دے. جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کام کرو اللہ کی خوشنودی کے لیے. نماز کے لیے قدم بڑھایا، اللہ کی رضا ہو. مسجد میں جا رہے ہو، اللہ کی رضا ہو. روزہ رکھ رہے ہو، اللہ کی رضا ہو. تراویح کا اہتمام کر رہے ہو، اللہ کی رضا ہو. صدقہ کر رہے ہو، اس کے اندر اللہ کی رضا. تمام کاموں کے اندر اللہ کی رضا ثابت ہے. جب اللہ کی رضا انشاءاللہ العزیز شامل ہوگی، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے عافیت، رحمت، برکت، تمام چیزوں کے خزانے تمہارا مقدر بن جائے گی. اور اسی طرح دوسرا فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. جو چیز تمہیں خود کو پسند ہے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اگر دسترخوان کے اندر 12 کھانے بنائے ہوئے ہیں، 13 کھانے بنائے ہوئے ہیں، اگر کوئی غریب غربا آ گیا، بہتر تو طریقہ یہ ہے اسے بھی اپنے ساتھ شامل کرو. اگر اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم چند کھانے اس کے حصے میں بھی دے دو. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرو. اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے رہے تو کوشش کرے اچھا مال، ردی مال نہیں، اچھا مال. اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اچھا مال، وہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے. وہ جیسے بزرگ مثال دیتے ہیں، ایک فقیر بھیک مانگنے والا فروٹ کی دکان پر گیا، جا کر کہتا ہے اللہ کے نام پر بابا، تو اس نے کیلا تھما دیا، اور وہ بھی تلاش کر کے ردی کیلا، ردی قسم کا کیلا وہ دے دیا. یہ لو بابا، جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے. پھر اس نے 10 روپے کا نوٹ نکالا، مجھے کیلا دینا. پہلے اس فقیر کی آواز میں پستی تھی، اب گرج، کیوں آپ پیسوں سے لے رہے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نام پر لے رہا تھا، وہ پیسوں سے لے رہے ہیں. کہتے ہیں 10 کے کیلے. اس نے دیکھا اور ٹٹول کا اچھا کیلے تلاش کیا، اچھا کیلا 10 روپے کا اسے تھما دیا. جب اچھا کیلا دیا تو پھر وہ وہی شخص اللہ رب العزت کو دکھاتا ہے، یا باری تعالیٰ
یہ تیرے نام کا اور یہ میرے 10 روپے کی اوقات، یا اللہ تیری اوقات صرف یہی رہی ہے کہ لوگ تیرے نام پر دیتے تو ہیں لیکن ردی چیز تلاش کرتے ہیں۔ اللہ والو اگر اللہ کے نام پر دینا بھی ہے تو کوشش کرنی چاہیے، اچھی چیز دینی چاہیے، جو اپنے لیے پسند کرتے دوسرے کے لیے بھی وہی کرے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی بزرگ کوئی اللہ کے ولی کہہ دیتے کسی کو جی صدقہ دے، گوشت لے کر وہ اللہ کے نام پر کسی غریب کے گھر کے اندر پہنچا دے۔ اور اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں لوگ، کسائی کی دکان پر جاتے ہیں، کساب سے جا کر کہتے ہیں 1 پیا گوشت دینا، وہ بھی صدقے کا۔ جب وہ کسائی سنتا ہے صدقے کا گوشت ہے، وہ چھانٹی کر کے ردی قسم کا گوشت، ہڈیوں والا جو بیکار قسم کا ہوتا ہے، اوجڑی بھی اس کے ساتھ ہے، چربی بھی اس کے ساتھ ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ تلاش کر کر کے کاٹ کاٹ کے جو ذرے وغیرہ رکھے ہوتے ہیں ان میں سے تلاش کر کے انہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے جی یہ لے جائے، ان کو تلاش کر کے وہ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وہ جا کر کسی غریب کے گھر دیتے ہیں۔ اللہ والوں ذرا سوچو تو صحیح، جس سے غریب کے گھر کے اندر وہ گوشت پہنچا رہے، ممکن ہے، ثابت ہے، ہو سکتا ہے شاید کہ مہینہ بھر کیا سال بھر اس کے گھر کے اندر گوشت نہ پکتا، گوشت دیکھتے تو ضرور ہوں گے لیکن کھانا سال کے بعد جو بقرعید آتی ہے اس وقت انہیں کھانا نصیب ہو۔ اگر اللہ کے نام پر دینا بھی ہے کوشش کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند ہے اللہ کے نام پر بھی وہی پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اور تیسری بات فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اب چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عرش معلیٰ سے کوئی عافیت رحمت برکت کے دروازے کھلیں، اس کے اندر تمہارا حصہ ہو، تیسرا کام رمضان کے اندر جو کرنا ہے وہ فرمایا اللہ رب العزت نے توفیق دی، جیب کے اندر پیسے ہیں تو اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی اوقات سے بڑھ کر وہ صدقہ کرو، صدقہ تدفع البلیات، صدقہ بلاؤں کو دفع کرنے والی چیز ہے۔ یہ 3 کام جب کرو گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی طرف سے عافیت رحمت برکت جب بھی اس کے دروازے کھلے ہوں گے اس کے اندر تمہارا حصہ ہوگا۔ ایک اور چیز فرمایا رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ ہمارے دل کے اندر نفرت، عداوت، حسد، کینہ، بغض وہ موجود ہے۔ اگر کسی کی منافقت بیان کر رہے ہوتے ہیں فلاں بندہ تو اس طرح ہے، بڑے درجے کے ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ جب آ جاتا ہے ابھی ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جی ابھی ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، حالانکہ اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، ذکر خیر نہیں ہو رہا تھا، ذکر شر ہو رہا تھا۔ جب آتا ہے یہ منافقوں کی چال ہے، جب آتا ہے کیا کہتے ہیں ابھی آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے، ہم نے سوچا کافی دن گزر گئے، آپ کا دیدار نہیں ہوا، آپ کی زیارت نہیں ہوئی، اچھا کیا آپ آ گئے، اور دل میں اسے گالیاں دے رہے تھے۔ یہ بدبخت آیا کیوں، یہ خناس آیا کیوں؟ اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہاتھ ملانا سلام کرنا جی نہیں کرتا، کیوں؟ دل کے اندر خناس بیٹھے ہیں۔ جب تک دل کے اندر سے اس خناس کو اس ملعون کو نہیں نکالیں گے، اپنی انا پرستی کو نہیں نکالیں گے، اس وقت نہ تمہارا روزہ قبول، نہ تمہاری تراویح قبول، نہ تمہاری نمازیں قبول، نہ تمہاری تہجد قبول، نہ تمہاری تلاوت قبول، نہ پڑھنا نہ سننا کچھ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہو، دوسروں کو برا سمجھتے ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، اپنے اندر سے پہلے انا کو نکالے، انا کو ختم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان فی جسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو تمہارا پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ تندرست ہوتا ہے تمہارا پورا بدن تندرست ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ خبردار وہ تمہارا دل ہے، علاوہ قلب وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اور جب دل بیمار ہوتا ہے پورا بدن بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا مسجد میں آنے کے بعد جی کرتا تھا مسجد میں بیٹھا رہو، نماز پڑھنے کو جی کرتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد جی کرتا تھا مسجد میں بیٹھا رہو اور مسجد میں بیٹھ کر ذکر اذکار کرو۔ لیکن اب کیونکہ دل بیمار ہو چکا ہے بڑی مشکل سے آتے ہیں، فرض پڑھتے ہی کوشش کرتے ہیں بھاگے، اگر کوئی پکڑ بھی لیتا ہے دل نہیں کرتا بیٹھنے، بہانہ بناتے کاش کے کوئی آ جائے بلانے کے لیے۔ کیوں؟ جب دل بیمار ہو گیا مسجد میں بیٹھنے کا جی نہیں کرتا، مسجد سے بھاگنے کا جی کرتا ہے۔ تو اللہ والو رمضان سے پہلے کوشش کریں چیزوں پر عمل کریں، اپنے اندر سے اس خناس کو نکالے، اپنے دل کو پاک کرے۔ اور دل پاک کیسے ہوگا؟
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اب دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. اللہ بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں کے اوپر زنگ جمع ہوا ہے، زنگ آلود ہو چکے ہیں. کیوں؟ ما كانوا یکسبون، ان کاموں کی وجہ سے جو یہ عمل کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کامل دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.